اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ عصر سے زمانہ مراد ہے، زمانے کی قسم، کیونکہ زمانے میں ہی نیکی ہوتی ہے، بدی ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے زمانے میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پروردگار نے قسم اٹھائی والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی قسم۔ بعض فرماتے ہیں کہ عصر سے عصر کا وقت مراد ہے، عصر کے وقت کی قسم، جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ صبح کے وقت آنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات کو آنے والے فرشتے اپنی ڈیوٹی لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ کاتب حسنات، نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا کاتب سیئات ہے، برائیاں لکھتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ افسر ہے، جب بھی کوئی نیکی کی بات زبان سے نکالتا ہے یا عمل کرتا ہے تو فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ جب کوئی بدی کی بات زبان سے نکلتی ہے یا برا عمل سرزد ہوتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، افسر حکم دیتا ہے ذرا توقع کا، ٹھہر جا، لعلہ یتوب، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص توبہ کر لے۔ تھوڑے سے وقت کے بعد فرشتہ اشارہ کرتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، اس کو لکھ لے۔ یہ دو فرشتے عصر کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد دو اور آ جاتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق 4 فرشتے 2 دن کو رہتے ہیں، فجر سے لے کر کے عصر تک، اور 2 فرشتے عصر سے لے کر کے فجر تک۔ یہ ہیں کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے، نیکیاں اور بدیاں۔ کچھ فرشتے ان کے علاوہ ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ کچھ فرشتے انسان کے آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، وہ صرف انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے سند کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 فرشتے دن کو 10 رات کو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے انسان، تیری خدمت کے لیے معصوم فرشتے 10 دن کو تیری خدمت کرتے ہیں، پیرا کرتے ہیں، چوکیدارا کرتے ہیں، 10 رات کو۔ معصوم مخلوق کو رب تعالیٰ نے تیری خدمت کے لیے وقف کیا ہے۔ تو بتا، تو نے رب کی کون سی عبادت کی ہے؟ یہ 24 فرشتے دن رات کو تو انسان کی خدمت میں، حفاظت میں لگے رہتے ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ دوسرے۔ تو ایک بات یہ تھی کہ عصر کا وقت مراد ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے من فاتت صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ ومالہ، جس آدمی سے عصر کی نماز چھوٹ گئی ایسا سمجھو کہ اس کے گھر کے تمام افراد ختم ہو گئے، سارا مال ختم ہو گیا۔ آج اندازہ لگائیں، ایک آدمی گھر کا فوت ہو جائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، اور جس آدمی کے گھر کے تمام افراد ختم ہو اس کا کیا صدمہ ہوگا، اور تمام مال اس کا سلب ہو جائے اس کا کتنا صدمہ ہوگا۔ تو بعد فرماتے کہ عصر سے صلاۃ عصر مراد ہے، جس سے عصر کی نماز چھوٹ گئی فکانما وتر اہلہ ومالہ، ایسا سمجھیے کہ اہل و مال تمام اس کے برباد ہو۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ عصر کی جماعت مراد۔ حدیث میں آتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں ارادہ کر چکا ہوں، لقد ہممت، کہ میں ایک آدمی کو کہوں آذان کہے، اور نماز کا وقت ہو تو پھر ایک آدمی کو میں اپنی مصلی پر کھڑا کروں اور نماز کے متعلق حکم دوں کہ تو نماز پڑھا، پھر میں نوجوان مستعد نوجوانوں کو لے کر کے ساتھ پھروں، آذان کے بعد جو جماعت میں شریک نہیں ہوا میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اس آدمی کو گھر کے اندر بند کر کے مکان بھی جلا دوں، آدمی کو بھی جلا دوں۔ بخاری مسلم ابو عوانہ کی روایت۔ اندازہ فرمائیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرمایا لقد ہممت، البتہ تحقیق سے میں ارادہ کر چکا ہوں، لیکن ایک معنی پیش آیا جس کی وجہ سے ارادہ پورا نہیں کیا۔ کون سا؟ لولا فی البیوت من النساء والصبیان، مسند احمد کی روایت ہے، اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے تو میں اپنا ارادہ پورا کر چکا ہوں۔ اندازہ فرمائیں کہ کتنی تاکید ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکان بھی جلانے پر اور آدمی کو بھی جلانے پر ارادہ کر چکے تھے۔ معنی اور رکاوٹ یہ پیش آئی کہ عورتیں گھروں میں، بچے ہیں، عورتوں پر جماعت میں آنا ضروری نہیں، بچے نابالغ اور غیر مکلف ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں، ہمارے لیے قانون اور ہے۔ کہیں رب تعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھائی، کہیں تین کی اٹھائی، کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی اٹھائی، کہیں فجر کی اٹھائی۔ ہمارے لیے غیر اللہ کی قسم درست نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ کوئی شخص یہ قسم اٹھائے مجھے نبی کی قسم ہے، پیغمبر کی قسم ہے، رسول کی قسم ہے، کعبے کی قسم ہے، تو اس نے شرک کیا۔ کوئی کہتا ہے مجھے پیر کی قسم ہے، دودھ پتر کی قسم ہے، یہ غیر اللہ کی قسمیں ہمارے لیے درست نہیں۔ ہمارے لیے ضابطہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی قسم، اللہ کی قسم، اور اسی طرح رب تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم، مجھے رب کی عظمت کی قسم، عزت کی قسم، جلال کی قسم۔ قرآن کریم کی قسم کے بارے میں حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا خاصا اختلاف ہے۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں ہے کہ حناف کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی کہے مجھے قرآن کی قسم تو قسم ہو جائے گی۔ کیوں؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، رب تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے۔ حادث کے ساتھ قسم اٹھانی درست نہیں، حادث کی قسم اٹھانی درست نہیں۔ کعبہ حادث ہے، نبی مخلوق ہے، رسول مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، تو غیر اللہ کی قسم اٹھانی ہمارے لیے درست نہیں۔ رب تعالیٰ ان ضوابط کا پابند نہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، رب تعالیٰ سے نہیں سوال کیا جا سکتا، جو وہ کرتا ہے ہم سے سوال ہے۔ تو اس لیے سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ رب تعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھائی ہے تو ہمیں بھی جائز ہے، اس نے تین کی قسم اٹھائی ہے تو ہمارے لیے بھی گنجائش ہے، اس نے فجر کی قسم اٹھائی ہے تو ہمارے لیے بھی درست ہے نہ، ہمارے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے قسم، اس کی صفات کی قسم۔